قرآن مجید نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو ذکر پاک ہے اللہ نے اسے کتنا بلند کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ ہم جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جب حضور کا ذکر سنتے ہیں تو معاشرے پر اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے، ہماری اپنی شخصیات پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہیں کہ نبی پاک نے مکے کے قریش کو معاف کر دیا، انہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، بڑی تکالیف دی، بڑی آزمائش میں ڈالا، اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے درگزر کا فیصلہ کیا۔ تو آپ یقین کریں جب بھی یہ سنتے ہیں نا، جب بھی یہ پڑھتے ہیں، جب یہ بیان کرتے ہیں، تو جنہوں نے ہم سے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے انہیں معاف کرنے کو دل کرتا ہے، مزاج پیدا ہوتا ہے کہ یار چھوڑو، اگر ہمارے کریم نے اتنا معاف کیا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ جب ہم حضور کی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں کہ سرکار طائف تشریف لے گئے، عکاظ کی منڈیوں میں گئے، نبی پاک دور دراز لوگوں کے پاس پیغام دین لے کے گئے، پھر دل کرتا ہے یار ہمیں بھی تو کسی کو کہنا چاہیے نا یار نماز پڑھا کر، ہمیں بھی کسی سے کہنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کر، ہمیں بھی کسی کو کہنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر۔ آپ جب حضور کے حلم پاک کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ٹھہراؤ تھا، بردباری تھی، آپ بڑی جلدی جلال نہیں فرماتے تھے، برداشت کرتے، کشادہ روئی سے بات سنتے، مخالفین کی باتوں پر بھی محبوب علیہ السلام اپنے دل کو کشادہ رکھتے۔ جب ہم اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے غصے پر کنٹرول کریں گے، ہمارا مزاج بنے گا کہ یار بڑی جلدی ہمیں ہر بات میں اتنی جلدی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اتنا اللہ نے ہمارے نبی کو علم دیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا دن فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فضول قسم کی چیزوں پر وقت ضائع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کی مسکراہٹوں کے لیے گپ شپ میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر حضور کی سیرت پاک کو پڑھیں، نبی پاک کی مقدس زندگی کا مطالعہ کریں، ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہو، ہمارے اندر بلا کی تازگی آئے، ہم خود محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑہا نعمتوں سے ہمیں متمتع اور مالا مال فرمایا۔ آپ دیکھیے حضور کا ذکر پاک کرنے سے سوسائٹی میں اثرات کتنے بہترین مرتب ہوتے ہیں۔ اب صرف سمجھنے کی دو چار باتیں ہیں، وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کا جب ذکر کریں گے تو یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، اس ذکر کے آداب ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا لہجہ خوبصورت ہو، آپ موبائل پر زیادہ متوجہ نہ ہو، حضور کا ذکر پاک ہے نا، اس کے آداب ہے، اس ادب کا لحاظ کریں۔ جب بھی حضور کا ذکر کریں تو تھوڑا نا اس میں آپ زیادہ خوبصورتی لائیں، زیادہ اس کے اندر الفاظ کا چناؤ عمدہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمرجنسی کے حالات میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو نہیں بھولتے تھے۔ ابھی میرے بھائی نے میرا اعلان کیا کہ یہ بہت بڑا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے اور ہماری غلطیاں اللہ معاف کرے، بڑے چھوٹے آدمی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں اگر میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو کیا میرا بھائی پہلے یہ کہے گا کہ حضرت قبلہ علامہ شیخ، وہ اتنی دیر میں دل چیک کرے آگ ساری سر تک پہنچ جائے؟ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت القابات نہیں پکارے جاتے، اس وقت تجھے کہیں گے مولانا آگ لگ گئی، پیر صاحب وہ آگ دیکھیے، آگ دیکھیے، اس وقت آداب کا زیادہ خیال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایمرجنسی میں آداب یاد نہیں رہتے، پر صحابہ چونکہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وقت کوئی بھی ہوتا تھا پر وہ نبی پاک کا ادب نہیں بھولا کرتے، ہر وقت سرکار کا ادب۔
غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے، تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، یہ بولنا چاہیے تھا نا۔ پر حضرت صدیق اکبر اس ایمرجنسی میں بھی حضور کے آداب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو سیاسی تقریریں بڑی اچھی آتی ہیں، وہ اپنے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بڑے القاب یاد ہیں، قائد عوام اور جناب قائد جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور حضور کا نام کسی سیاسی جلسے میں لیں تو لینا ہی نہیں آتا۔ آپ سے بھی شکوہ ہے، ہمیں نبی پاک کا ذکر کرنا آنا چاہیے۔ ہم حضور کا ذکر کریں تو مدینے والی سرکار کہہ کے ذکر کریں، سرکار دو عالم کہہ کے ذکر کریں، سرکار رحمت للعالمین کہہ کر ذکر کریں، سرکار دو جہاں کہہ کر ذکر کریں۔ حضور کا ذکر کریں تو خوبصورت چناؤ الفاظ کا، اور ہماری باڈی لینگویج بھی بتائے کہ ہم عام ذکر نہیں کر رہے، ذکر رسالت معاب کر رہے ہیں۔ آپ وہ غالب نے کہا تھا کہ میں 1000 بار بھی اپنی زبان دھو لوں نا کبھی مشک اور عنبر سے، تو پھر بھی مجھے لگتا ہے ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ مدینے والے کا نام لے سکے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بھی زبان کو مشک گلاب سے غسل دوں تو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ نام لینے کے قابل ہے۔ تھوڑا سا لہجہ ادب والا، وہ ہمارے سٹیجوں پہ آج کل داد لینے کے لیے بھی لوگ جوش نقابت میں جوش خطابت میں بھی بعض چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، میری طرح کے لوگ۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ سمجھ عطا کرے۔ خوبصورت القابات کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص اگر آتا تھا اور وہ آ کر آپ سے کہتا تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو امام صاحب فرماتے تھے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتا ہاں، تو بتا دیتے۔ لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سننی ہے، تو امام صاحب پہلے غسل کرتے، پھر کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، پھر منبر پر بیٹھتے اور پوری آب و تاب کے ساتھ مدینے والے محبوب کا ذکر کرتے۔ جب آپ کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ، اتوار کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں آداب بتائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے منع کیا علماء نے کہ جب نبی پاک کا نام لکھو نا تو پورا درود لکھو صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ بعض لوگ خالی سواد لکھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ یہ حضور کا نام گرامی ہے، آپ اس پر درود پاک لکھیں، پورا لکھیں، جب تک پڑھا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پورے آداب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو خالی نام نہ لیا جائے، ساتھ درود بھی پڑھا جائے۔ حضور نے فرمایا وہ بد نصیب ہے اس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود ہی نہیں پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آداب کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اگر نوجوان نسل کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے۔ میں تو خیر آج کل محفلوں کا بھی رنگ دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتا ہوں۔ وہ پرانے نعت کا ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آنکھیں بند ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب تو مائک پکڑا ہوتا ہے تو آدھا قوم کے سامنے بھی کرتے ہیں۔ بھئی آپ یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، یہ سٹائل آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کو آداب آنے چاہیے، اور شعر بھی معیاری ہو نبی پاک کے لیے، عام اشعار نہ ہو۔ یعنی بعض شعر ایسے ہیں کہ جن میں وہ خوبصورتی نہیں چھلکتی۔ وہ جی میں نے تازہ نعت لکھی ہے، آپ رہنے دے بھائی تازہ، آپ وہی پڑھیں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے، جو مولانا حسن رضا نے لکھی ہے، جو ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے، جو پیر مہر علی شاہ نے لکھی ہے۔ اب وہ پڑھیں آپ، وہ نعتیں دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،
आला हज़रत कहते हैं बड़ा भी किसी को गम हो ना तो वो जिक्र मुस्तफ़ा छेड़ दे, सारे गम दूर हो जाएंगे। कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। बस हुजूर के याद आते ही गम सारे भूल जाते। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे तो आप देखें ना, पीर मेरे अली शाह साहब ने हुजूर की नात लिखी तो अंदाज क्या कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी मत चमक दी लाट नौरानी है, ओदी काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी है न। अच्छा, खुद ही नात सुना के खुद ही लेके खुद ही कहने लगे सुबहान अल्लाह माँ अजमला का माँ। और एक शायर ने उस पर गिरा बांधी है, गिरा लगाई है। कहता है ये जरा सुनना कैसा है, कहता है इस पते से ढूंढना कासद मेरे दिलदार को। कहते मैं तुम्हें एड्रेस बताऊं, मेरे महबूब को ढूंढना तो पता क्या है। कहता है इस पते से ढूंढना कासिद मेरे दिलदार को, मुख चंद बदर शाशानी ते मत चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न। और फाजिल बरेलवी कहने लगे सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। करनो बदली रसूलों की होती रही, पर चांद बदली का निकला हमारा नबी। और जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे भाई नात में ताजगी हो, हुस्न हो, और आप चुनाव करें तो उम्दा अल्फाज का करें, मेयारी जुमले सरकार के लिए करें, मेयारी यानी सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, बस लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खूबसूरत लहजा हो, खूबसूरत अंदाज हो, और अल्फाज का चुनाव हुजूर के जिक्र के लिए जरा उम्दा हो, जरा बेहतरीन हो। आप देखिए दो भाई बैठे हो तो बड़े की तालीम कम है, छोटे की ज्यादा है। बड़ा इतना बड़ा अफसर नहीं, छोटा अफसर ज्यादा है। तो अगर बड़े से पूछा जाए कि आप बड़े हैं कि ये बड़ा है, तो इससे क्या मुराद होती? दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़े से पूछा जाए आप बड़े हैं कि ये बड़ा है, तो क्या उसका रुतबा बताएगा, उसकी तालीम बताएगा, डिग्री बताएगा? उन्हें सीधा सीधा कहना जी मैं बड़ा। क्योंकि जब पूछा जाता है ना आप में से बड़ा कौन है, तो सादी सी बात है, इससे मुराद उम्र होती है, इससे मुराद रुतबा नहीं होता। लेकिन ये बाकियों के लिए मिसाल है, सरकार के लिए ऐसा नहीं है। नबी पाक के चचा हैं हजरत अब्बास, उनसे किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? तो पूछने वाला भी उम्र ही पूछ रहा था, इसलिए कि पता था उसे कि रुतबा सरकार का ही बड़ा है। उसने पूछा आप बड़े हैं कि नबी पाक? तो सादी सी बात है, वो उम्र पूछ रहा था, उम्र बतानी चाहिए थी। लेकिन हजरत अब्बास ने जिक्र चूंकि हुजूर का करना था, लिहाजा जुमलों का चुनाव जरा समझ के किया। कहा क्या कहा जनाब? पूछा था आप बड़े हैं कि सरकार? तो हजरत अब्बास कहने लगे बड़े तो सरकार ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था, बड़े हुजूर ही हैं, बड़े वही हैं और वही बड़े रहेंगे, पर जरा पैदा पहले। ये सरकार के लिए जब आप अंदाज इख्तियार करेंगे तो अल्फाज का चुनाव ठीक करें। आप अच्छे जुमलों के साथ सरकार का जिक्र करेंगे, कीमती तरीन अल्फाज आप सरकार के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी तबीयत में आया, जो मिजाज में आया सो आपने कह दिया। तो हमेशा उम्दा चुनाव अल्फाज का, आला तरीन लफ्ज नबी पाक के लिए आप चुनाव में आप लेकर के आएंगे। आप देखिए बाज़ औक़ात हम बाज़ चीजों का जिक्र करते हैं और अगर उस जिक्र में वारफ्तगी पैदा कर लेना, बंदा सारे जिक्र करता है लेकिन कभी माँ का जिक्र करता है ना तो रो ही पड़ता है। सारे बंदा रोज तज़किरे करता है लेकिन कभी बाप को याद करता है तो उसका जिक्र आम रूटीन में नहीं करता।
اس کے ذکر میں بھی کیفیت بن جاتی. حضور کا جب ذکر کریں تو صرف آپ کا ظاہری وضو نہ ہو، آپ کے لہجے کا بھی وضو، آپ کے لفظ شیرینی کی طرح میٹھے ہو، جملے خوشبودار ہو. آپ ہمیشہ اعلیٰ پائے کے الفاظ کا چناؤ کر کے حضور کا ذکر کریں. کبھی بھی کمزور لفظ سرکار کے لیے استعمال نہ کریں اور کسی صورت نہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا تو یہ مکے میں بریکنگ نیوز دوڑ گئی. عام آدمی کلمہ پڑھے تو بات اور ہوتی ہے، اور اتنا بڑا تاجر اور سردار اور سیاںہ آدمی کلمہ پڑھ جائے تو پھر بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب تو میرا مضمون ہی مکمل ہو گیا ہے، پر کچھ دوست بڑے پکے تھے، ان کی بڑی پکی دوستی ہے موبائل کے ساتھ. یارانہ بڑا پکا ہے. مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ کوئی چلہ بتائیں، کوئی وظیفہ کو میں نے کرنا ہے. تو میں کہتا تو 20 منٹ موبائل نو ہاتھ نہیں لانا. تو وہ بھی بس ہسیا ہی سی جی میں تسی نہیں ہسے سارے، منی کوئی نہیں ہو. 20 منٹ موبائل کے بغیر ہم نکال لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں. بہرحال آمدام برسر مطلب مضمون جو میں نے بیان کیا کرنا تھا وہ سارا کر چکا. اب تو بات اینڈ پہ پہنچ گئی. تو اب بھی میرا دل کر رہا ہے کہ بعض دوست موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں. تو چلو جاتی دفعہ صحیح، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکات. ڈاکٹر حضرات نے پتہ کیا کہنا شروع کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موبائل تکیوں کے نیچے رکھ کے نہ سوئیں. ایک مجھے قابل ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ بتانے لگے، کہنے لگے اس کو بند کر کے سوئیں. ایسا نہ ہو کہ سوتے وقت بھی آپ کے دماغ پہ موبائل ہی سوار ہو، نیند نہیں صحیح طرح آئے گی، آپ پریشان ہی ہوگے. جھٹے جھٹے لوگ موبائل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں نیا میسج کون سا ہے. خدا را اتنا زیادہ نہیں سوار کریں، نیند نہیں پوری ہوگی تو صحت نہیں ٹھیک رہے. بہرحال حضور سید عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق نے. تو مکہ مکرمہ میں یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے. اتنی بڑی بات، بڑی انفرادی خبر دوڑ گئی. تو اب ظاہر ہے حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے، تو تاجر کے دوست بھی تو تاجر ہی ہوں گے نا. تو بڑے بڑے تاجر گئے پتہ کرنے کہ معلومات کریں حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے. وہ تاجر کون تھے؟ ان کے نام سن کے بھی آپ حیران ہوں گے. حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید جیسے لوگ بڑے بڑے تاجر تصدیق کرنے گئے کہ واقعی صدیق اکبر مسلمان ہو گئے. انہوں نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ مسلمان ہو گئے؟ تو ذکر مصطفیٰ کرنا تھا نا. تو حضرت صدیق نے کہا یہ کوئی سادی سی بات تو نہیں نا، ایسے ہی کر دو. فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر جناب علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس خوبصورتی سے ذکر کیا حضرت صدیق نے نبی پاک کا، اس معنویت سے ذکر کیا، اس ذوق سے ذکر کیا، اس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا کہ وہ جو صرف خالی پتہ کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ سارے کہنے لگے ابو بکر ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا. ہم ذکر اس طرح کریں، ہم تذکرہ اس طرح کا کریں، ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو، ہمارا انداز اتنا انوکھا اور شاندار ہو. اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے رات حضور کا ذکر کریں، سرکار کی حدیثیں یاد کریں. دیکھو نبی پاک کی ایک بات ایسی ہے اس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. ایک فرمان عام حدیث ہے، سب کو یاد ہے، عام ہے معاشرے میں. حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. سب کو آتی ہے نا. مجھے بتائیں اگر اس حدیث پر عمل ہونا شروع ہو جائے تو کبھی کو ملاوٹ والی چیز بکے گی مارکیٹ میں، کبھی کو بندہ کسی کو تنگ کرے گا، قبضہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، کیونکہ وہ کہے گا میں نے بھائی کو بھی وہی دینا ہے جو میں نے خود لینا ہے. تو سوسائٹی میں خوبصورتی پھیلے گی جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے تذکار کو عام کریں گے. ہم نے اپنے دیواروں، اسکولوں کی دیواروں پر مختلف بزرگوں کے، مختلف اسکالرز کے
اور مختلف دانشوروں کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، یہ سارے سرکار سے فیض لے کے بات کرتے ہیں جتنے بھی مسلمان صوفیاء ہیں۔ نبی پاک کی ہر بات حکمتوں کا خزانہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ہر فرمان شانے رکھتا ہے۔ بس اپنی زبان کا غلط استعمال کبھی نہ کریں، فضول نہ بولے، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اس زبان کو ذکر مصطفیٰ پہ لگائیں۔ یہ زبان جب بولے تو پھر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرے۔ ساری زندگی درویشوں نے حضور کا ذکر کیا تو آخر میں کہنے لگے بڑی زندگی شان والی میں نے گزاری، پچھتاوا کوئی نہیں۔ کہنے لگے اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ ساری حضور کی یاد میں گزر گئی، شان سے گزر گئی، بلندی سے گزر گئی، رفت سے گزر گئی۔ کیوں؟ ذکر مصطفیٰ میں گزر گئی۔ اور حضور کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو بندہ کہتا ہے نا غصہ زیادہ آتا ہے، جلد بازی بڑی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، الجھا رہتا ہوں، وہ صرف حضور کا ذکر پاک درود و سلام پڑھے۔ درود و سلام اس کی ساری کیفیات ہی بدل دے گا، سارا انداز ہی بدل دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے، اور بات کرتے ہوئے جہاں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ جن دوستوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ قرب و جوار سے یا دور دراز سے جو مسلمان شامل ہوئے سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے عمل کو خالص فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، میرے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کو سمجھ عطا فرما، شعوری زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی کرنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ۔